السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غزوہ احد میں مسلمانوں کو بڑی بری طرح شکست ہوئی تھی اور وہ بہت زیادہ تعداد میں یعنی 70 صحابہ شہید ہوئے تھے۔ رسول کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دانت مبارک شہید ہو گئے تھے، آپ کا چہرہ مبارک زخمی ہو گیا تھا۔ جنگ بدر کی معجزانہ فتح کے بعد یہ شکست مسلمانوں کے لیے ایک بہت بڑا صدمہ تھا۔ یہ شکست وہ ایکسپیکٹ ہی نہیں کر رہے تھے، یہ سب ان کی توقع کے خلاف تھا۔ اسی لیے تو وہ کہنے لگے یہ سب کچھ کیسے ہو گیا، ہم تو مسلمان ہیں اور مسلمان ہوتے ہوئے بھی ایسے حالات سے ہمارا سامنا کیسے ہو سکتا ہے۔ تو یہاں انہیں وہ اصول یاد دلایا جاتا ہے جس کے مطابق اس قرۂ ارض پر جو واقعات کے فیصلے ہوتے ہیں، یہاں فرمایا جا رہا ہے کہ تم سے پہلے بھی بہت سے دور گزر چکے ہیں، ان ادوار میں بھی ایسے واقعات ہو چکے ہیں اور اب تمہارے دور میں بھی ایسے واقعات ہوں گے، کیونکہ یہ دنیا، یہ زمین ایک سیارہ ہے اور اس زمین میں انسانی زندگی ایک کتاب کی طرح ہے اور اس میں عبرت حاصل کرنے کے لیے بے شمار واقعات ہیں جو کہ بعد میں آنے والوں نے ریکارڈ کر لیے ہیں۔ قرآن پاک میں بھی بڑی تعداد میں ان واقعات کو بیان کیا گیا ہے۔ ان میں ہم دیکھتے ہیں کہ ان میں اللہ تعالیٰ کہیں نہ کہیں ذکر کرتے ہیں دلی کیفیات کا، جھکاؤ کا، دنیا اور آخر میں ترجیح دینے کا۔ یہاں غزوہ احد کا تذکرہ کیا جاتا ہے تو یہی بات کی جاتی ہے کہ اصل میں تم دنیا کو زیادہ محبوب رکھتے تھے، دنیا تم کو زیادہ پیاری تھی، دنیا کی طرف تمہارا جھکاؤ زیادہ تھا۔ لوگوں کو کہا جاتا ہے کہ وہ ان واقعات سے عبرت اور نصیحت حاصل کریں کہ ان لوگوں کا انجام کیا ہوا جو کہ انکار کرنے والے تھے، حق کا ساتھ نہیں دیتے تھے۔ قرآن پاک میں بار بار اس قسم کی تاکیدیں کی گئی ہیں کہ اس کتاب میں جو سچائی، ہدایت، جو روشنی اور عبرت آموز باتیں بیان کی گئی ہیں وہ مومنین اور متقین کے لیے ہی مفید اور فائدہ مند ہیں۔ اس کے بعد کلام کا رخ مسلمانوں کی طرف پھر جاتا ہے۔ اب ان کی دل جوئی کی جاتی ہے، انہیں تسلی دی جاتی ہے، ثابت قدمی کی تلقین کی جاتی ہے کہ یہ جو مصائب تم پر آ رہے ہیں ان پر غم نہ کرو، دل چھوٹا نہ کرو اور نہ ہی ڈرو، تم ان کافروں پر غالب اور برتر رہو گے اگر تم سچے مسلمان بن جاؤ، اور یہ تو اللہ کی سنت ہے کہ کبھی تم پر مصیبت آئے گی اور کبھی تم کامران ہوگے، اور جہاد، مصیبتوں اور کھرے کھوٹے کی تمیز ہو جانے کے بعد تمہاری عاقبت اچھی ہو جائے گی۔ اس وقت اگر تمہیں چوٹ لگی ہے تو اس سے پہلے ایسی ہی چوٹ تمہارے دشمنوں کو بھی لگ چکی ہے۔ یہ وقت تم پر اس لیے لایا گیا ہے کہ اللہ دیکھنا چاہتا تھا کہ تم میں سچے مومن کون ہیں، سچے مسلمان کون ہیں، اور اللہ ان لوگوں کو چھانٹ لینا چاہتا تھا۔ یہاں اس چوٹ کا ذکر کیا گیا ہے جو اہل اسلام کو لگی، اور اس کا بھی ذکر کیا گیا ہے جو کافروں کو لگی تھی، یعنی غزوہ بدر میں، اس لیے کہ اس موقع پر مسلمان صحیح سالم بچ گئے تھے۔ جھٹلانے والوں کی چوٹ سے مراد غزوہ احد بھی ہو سکتا ہے کہ اس کے شروع میں تو مسلمانوں کو فتح ہوئی تھی، کافروں کو شکست ہوئی تھی اور ان کے 70 بہادر اور معتبر افراد قتل ہو گئے تھے۔ اس کے بعد مشرکین بھاگ نکلے تھے اور مسلمانوں نے ان کا پیچھا کیا تھا، یہاں تک کہ کافروں کا جھنڈا تک گر گیا تھا اور کوئی ایسا شخص نہیں تھا جو کہ جھنڈا اٹھاتا۔ آخرکار ایک عورت نے ہمت کر کے یہ جھنڈا اٹھایا، اس پر کافروں کو جرت ہوئی اور وہ اس عورت کے ارد گرد جمع ہو گئے تھے۔ جب تیر اندازوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکام کی خلاف ورزی کی اور آپس میں اختلاف کیا، یہ اختلاف ان میں اس وجہ سے پیدا ہوا کہ ان کے دلوں میں مال غنیمت کا لالچ پیدا ہو گیا تھا، تو اس کے بعد مسلمانوں پر وہ مصیبت آئی، یعنی انہیں شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ اس واقعہ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی دوسری سنت ظاہر ہوئی کہ اللہ تعالیٰ فتح اور شکست کو لوگوں کے درمیان پھیرتے رہتے ہیں۔ ان کے اعمال اور نیتوں کے مطابق کبھی مسلمانوں کو فتح ہوتی ہے اور کبھی کافروں کو فتح ہوتی ہے، جیسے کشادگی کے بعد سختی اور سختی کے بعد کشادگی۔ یہ وہ حالات ہیں جو انسان کی صلاحیتوں کو ابھارتی ہیں، اور اس سے انسان کے مزاج کا بھی پتہ چل جاتا ہے کہ کون جلد باز ہے اور کون ثابت قدم ہے، کون ہے جو مایوسی کا شکار ہو جاتا ہے اور کون ہے جسے اللہ پر پورا یقین اور مکمل بھروسہ ہے، کون ہے جو اللہ کی رضا میں راضی ہے، کون ہے جو خود سری اختیار کرتا ہے اور انکار کرتا ہے۔ اس سے صاف ظاہر ہو جاتا ہے کہ کون مومن ہے اور کون منافق ہے۔ یہاں بات اب آگے بڑھتی ہے اور گویا اللہ تعالیٰ خود شہداء کا انتخاب فرماتے ہیں جو اس معرکہ میں مجاہدین ہیں۔ ان میں سے اللہ تعالیٰ اپنے لیے شہیدوں کو منتخب کرتے ہیں۔
اللہ کے راستے میں شہید ہونا کوئی مصیبت یا نقصان نہیں ہے، بلکہ اس شہید کو اللہ تعالیٰ اپنے لیے چھانٹ لیتے ہیں، اپنے لیے چن لیتے ہیں، اور یہ ایک بہت بڑا اعزاز ہے کہ وہ صرف اللہ تعالیٰ کے ہو جائیں اور اللہ انہیں چن لے۔ ایک دوسرا مطلب اس کا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ لوگ اللہ میاں کے گواہ ہیں اور یہ اپنی جان دے کر اس سچائی کی گواہی دیتے ہیں جسے اللہ تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اتارا ہے کہ یہ پیغام حق ہے۔ اب یہاں شرک کرنے والوں کو ظالم کہا جا رہا ہے۔ قرآن پاک میں لفظ ظلم سے مراد اکثر اوقات شرک لیا جاتا ہے، اس لیے کہ حقیقت میں شرک ظلم عظیم ہے۔ قرآن پاک میں ایک اور جگہ آتا ہے کہ بے شک شرک ایک عظیم ظلم ہے۔ صحیحین میں حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں میں نے سوال کیا اللہ کے رسول کون سا گناہ سب سے بڑا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بناؤ، حالانکہ صرف اللہ ہی نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ اب یہاں یہ فیصلہ سنایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ظالموں سے محبت نہیں کرتا اور وہ اپنے انجام کو ضرور پہنچیں گے۔ اب اس کے بعد یہ بتایا جاتا ہے یہ حادثات کیوں ہوئے اور ان حادثات کے پیچھے کیا حکمت چھپی ہوئی ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ امت کی تربیت کرنا چاہتے ہیں تاکہ وہ اللہ کی تقدیر اور ہتھیار بن کر کافروں کو نیست و نابود کر دیں، اور اللہ تعالیٰ آزمائش کے ذریعے سے مسلمانوں کو الگ چھانٹ کر کافروں کا سر کچلنا چاہتے ہیں۔ چھانٹی کے اس عمل کا انتظام اللہ نے اپنے ہاتھ میں لیا ہوا تھا کہ ان پر سختی بھی آئے اور اچھے حالات بھی ہوں، فتح بھی ہو اور شکست کا بھی سامنا کریں، اور انہیں خوب رگڑا دیا جائے تاکہ اہل ایمان اپنے بارے میں وہ باتیں بھی جان لیں جو وہ نہیں جانتے۔ بعض اوقات انسان اس غلط فہمی یا خوش فہمی میں رہتا ہے کہ وہ تو بہت بہادر اور طاقتور ہے، اس میں تو بالکل بھی حرص اور لالچ نہیں ہے، لیکن جب وہ واقعی ایسے حالات میں آتا ہے تو تب اسے پتہ چلتا ہے کہ اس میں تو ابھی بہت بڑی بڑی کمزوریاں ہیں جو ابھی تک دور نہیں ہوئیں۔ اللہ تعالیٰ کی اسکیم یہ تھی کہ وہ مسلمانوں کی اچھی طرح تربیت کر دے تاکہ مسلمانوں نے اس زمین پر ایک عظیم کام سر انجام دینا تھا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس جماعت کو اس طرح چھانا اور چھانٹا تاکہ یہ اپنی اس رول کے لیے تیار ہو جو اللہ نے طے کیا ہوا تھا کہ اس نے ادا کرنا ہے۔ اور وہ رول کیا تھا؟ وہ رول یہ تھا، کہا جاتا ہے، اور تاکہ وہ کافروں کی سرکوبی کر دے، لیکن یہ سرکوبی اسی وقت ممکن ہو سکتی تھی جب حق ظاہر ہو جائے اور سخت تربیت اور چھانٹی کے ذریعے ان کی کمزوریاں دور کر دی جائیں۔ اب آگے مسلمانوں کی سوچ کو درست کیا جاتا ہے اور یہاں سوالیہ انداز میں متنبہ کیا جا رہا ہے، فرمایا جا رہا ہے کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ یوں ہی جنت میں چلے جاؤ گے؟ یہاں مسلمانوں کی اس غلط فہمی پر انہیں متنبہ کیا گیا ہے کہ جو یہ سمجھتے ہیں کہ بس زبان سے اس بات کا اعلان کرنا ہی کافی ہے کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں، میں اسلام کی راہ میں مر مٹنے کے لیے تیار ہوں، صرف اس اعلان سے ہی گویا انہوں نے اسلام کی راہ میں جو بھی مشکلات تھیں وہ برداشت کر لیں اور اب وہ اللہ کی رضامندی اور جنت دونوں کے مستحق ہو گئے۔ یہاں انہیں سختی سے یہ بتایا گیا ہے کہ تمہاری یہ سوچ درست نہیں ہے، تمہیں واقعی مشکلات سے گزرنا ہوگا، تمہارا عملی امتحان ہوگا، جہاد میں شرکت کرنی ہوگی اور مصائب بھی برداشت کرنے ہوں گے، اور اس کے بعد ان مشکلات اور پریشانیوں میں واویلا نہیں کرنا بلکہ صبر کرنا ہوگا اور ان کو برداشت کرنا ہوگا۔ یہاں انہیں یہ سکھایا جاتا ہے کیونکہ جنت محض خالی خلی تمناؤں اور نیک خواہشات رکھنے سے ہی نہیں ملتی، بلکہ جنت کی راہ میں تو کانٹے بچھے ہوئے ہیں، مشکلات بھی ہوتی ہیں۔ وہ ان مصیبتوں اور اسلام کی راہ میں جو مشکلات ہیں ان کو صبر سے برداشت کرنے کے بعد ہی جنت میں داخل ہو سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے یہ کام کوئی مشکل نہیں تھا کہ وہ مسلمانوں کو مشکلات میں ڈالے بغیر اور تکالیف دیے بغیر پہلے ہی دن اپنے نبی کو کامیابی عطا کر دیتے۔ اللہ تو اس بات پر بھی قادر تھا کہ وہ فرشتے اتارتا اور وہ فرشتے کافروں کے ساتھ لڑتے، کافروں کو تباہ کر دیتے، جس طرح ان فرشتوں نے قوم عاد، قوم سمود اور قوم لوط کو تباہ کیا تھا۔ یہاں اب موت کو پھر سامنے لا کر کھڑا کر دیا جاتا ہے، جس کی وہ تمنائیں کیا کرتے تھے، جس کا سامنا وہ معرکہ احد کے میدان میں کر چکے تھے۔ اب اس منظر کے سامنے انہیں اس لیے کھڑا کیا گیا ہے کہ وہ ذرا ان الفاظ اور کلمات کا مقابلہ کریں جو ان کی زبان پر ہوتے ہیں اور ان تمناؤں کا موازنہ کریں جو ان کے دلوں میں ہوتی ہیں۔ انہیں جو واقعات معرکہ احد کے اندر پیش آئے تھے
ان کی روشنی میں وہ جائزہ لیں کہ ان کلمات کی قدر و قیمت کیا ہے، وہ اپنے منہ سے ادا کرتے ہیں، اور ان تمناؤں کی حیثیت کیا ہے جو وہ اپنے دل میں بسائے ہوئے ہیں۔ یہاں انہیں دوبارہ پھر یہ سکھایا جاتا ہے کہ صرف منہ سے الفاظ ادا کرنے اور دل میں ابھرنے والی تمنائیں ہی انہیں جنت میں داخل نہیں کر سکتیں، بلکہ جنت میں وہ تب داخل ہو سکیں گے جب وہ اپنے الفاظ، اپنے کلمات پر عمل کریں گے، اپنی تمناؤں کو جہاد کے روپ میں میدان میں لائیں گے، اور اس راہ میں مشکلات میں وہ صبر کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ یہاں اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی تربیت کر رہے تھے، انہیں تیار کر رہے تھے تاکہ وہ زمین پر اپنا مشن پورا کر سکیں جس کے لیے انہیں زمین پر بھیجا گیا تھا۔ اب وہ مشن مجھے اور آپ کو پورا کرنا ہے۔ ہمیں اپنے قول و فعل کا جائزہ لینا ہے۔ ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کیا ہم بھی تو صرف زبان سے مسلمان ہونے کا دعویٰ تو نہیں کر رہے، کیا ہم دل سے مسلمان ہیں؟ کیا ہم اپنے الفاظ، اپنے کلمات پر عمل کرتے ہیں؟ ہمارے دلوں میں بھی تو یہی تمنائیں ہیں جنت کو پانے کی۔ یہاں ہمیں بھی صاف صاف وہ طریقہ بتا دیا گیا ہے جس پر عمل کر کے ہم جنت میں داخل ہونے کا پروانہ لے سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ ہمارے اوپر چھوڑ دیا ہے کہ ہم کون سا راستہ چنتے ہیں، اور ہمارے لیے، میرے لیے، آپ کے لیے بہترین راستہ حق کا راستہ ہے۔ اس لیے ہمیں ہمیشہ یہ دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ تو ہمیں اپنے دین پر ثابت قدم اور قائم رکھیں، اور اپنے دین کی سمجھ بوجھ عطا فرمائیں، اور اپنے دین سے ہمیں بھٹکنے نہ دیں۔ آمین یا رب العالمین۔ فی امان اللہ۔